زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین وجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے، اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے آپ کی خدمت میں پروردگار اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور آزمائش و امتحان کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، یا پھر امتحانات مراتب کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، انسان کا رتبہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، یا پھر امتحانات آزمائش انسان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر حوالے سے مصیبت خیر ہی ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ مشکل کو تحلیل نہیں کر پاتا، وہ مشکل میں پھنس جاتا ہے اور پھر اپنا راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ خدا نے ان آزمائشوں کو رکھا اس لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ خیر عمل کرنے والے کون ہیں۔ پروردگار قرآن میں بہت سارے واقعات اور قصوں کو جو بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ انسان ان کے مقابلے میں خود کہاں کھڑا ہوا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں میں نے بہرحال ایک حدیث پیش کی کہ جس کے اندر عقل سالم میں جو خصوصیات ہوتی ہیں تاکہ وہ انسان دیکھے، اور جب عقل سالم ہوتی ہے تو وہ پھر درک کرتی ہے، ادراک کرتی ہے، پھر وہ پہچانتی ہے مفاہیم کو۔ مفاہیم عقل درک کرتی ہے، کائنات میں بہت ساری چیزیں عقل اس کو پہچانتی ہے، درک کرتی ہے۔ خیر اور شر کا درک عقل کرتی ہے۔ عقل انسان کے لیے ایک سٹیپ ہے، لیکن انتہا نہیں ہے۔ عقل صرف درک کر سکتی ہے، عقل دیکھ نہیں سکتی۔ اس لیے فلاسفر آنکھیں بند کر کر دلیلوں کی طرف چل رہا ہوتا ہے، جبکہ عارف اپنے قلب سے خدا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عقل کو صحیح نہ ملے تو وہ انحراف پہ انسان کو لے جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے لوگ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور زیادہ پڑھ لیں تو پھر پڑھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، کیونکہ بہرحال اگر انسان صرف ان چیزوں پر رہے تو پھر وہ مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، بہت ساری چیزیں انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ ترقی ظاہری کی بات نہیں کر رہا میں، ظاہری ترقی تو بہرحال اپنی جگہ، جو باطن کی ترقی ہے وہ جس کے لیے انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، قرآن چند فتنوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک حدیث پیغمبر
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں کہ ہم بہرحال اس فتنوں کو تھوڑا سا اور دیکھ سکیں کہ کیا ہے کہاں ہے۔ رسول خدا نے حضرت ابو ذر سے اس حدیث کو بیان کیا کہ یا ابا ذر حب المال والشرف، یعنی مال کی محبت اور شرف یعنی آنر یعنی ڈیزگنیشن، پوسٹ، یہ تو ہے انسان تھوڑا سا، انسان کو تھوڑی ویلیو چاہیے معاشرے میں، انسان چاہتا ہے کہ ذرا لوگ اسے پہچانے۔ حب المال والشرف، یہ دو چیزوں کی محبت رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں۔ بس میں اسی حدیث پہ گفتگو کروں گا، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ حب المال اور شرف، یہ دو محبتیں رسول خدا فرماتے ہیں یہ انسان سے اس کے دین کو ایسے چھینتی ہیں، ایسے برباد کرتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیوں کے غل میں بھیڑوں کے غل میں دو خطرناک بھیڑیے آ جائیں اور صبح تک وہ کیا کریں بھیڑوں کے ساتھ کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ دو بھیڑیے خطرناک کہاں آ جائیں؟ بھیڑ آپ کے پاس شیپس ہیں، کیٹل کا پورا ایک فارم ہے، رات کی تاریکی ہے، دو بھیڑیے آ گئے۔ بھیڑیے کی صفت کیا ہے؟ خطرناک ہے، خوفناک ہے، خونخوار ہے، اور رات ہے، رات بھیڑیا نظر نہیں آتا، مالک سو رہا ہے، غافل ہے، دنیا یعنی ایسی کیفیت آ جائے کہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، پتہ نہیں ہے۔ اس حالت میں دو خونخوار دشمن صبح تک کیا کریں گے؟ یا ان کو ماریں گے، زخمی کریں گے، یہاں تک کہ بھیڑیے مر جائیں گے، صبح تک کوئی سہارا نہ ہو۔ یہ دو محبتیں انسان سے دین کو ایسے چھینتی ہیں۔ لیکن بہرحال اب رسول کی حدیث ہے، اور ہمیں تو ویسے بھی اتنا محبت اللہ کرے کہ رسول سے ہو کہ ہم رسول کی حدیثوں کو یاد بھی کریں اور آگے کی طرف بھی بڑھیں۔ عزیزان محترم، روایات کہتی ہیں کہ 40 حدیثیں جسے یاد ہوں وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو مومنین، بچوں کو، بڑوں کو تو کیا کر سکتے، بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، بچوں کی بات کر رہا ہوں جہاں اتنی چیزیں حفظ کرتے ہیں، ذہن میں ہوتی ہیں، سپر اسٹار، کرکٹر، فٹ بال کے میچ، کرکٹ کے میچ، کون سا کہاں ہو رہا ہے، کون کیا ہو رہا ہے، وہ حدیثیں بھی یاد کریں، تھوڑی تھوڑی حدیثیں بھی یاد کریں، پتہ تو ہو کہ بہرحال مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو نظر آئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ حدیثیں پریکٹیکل ہیں۔ یہ رسول خدا کی حدیث پریکٹیکل حدیث ہے کہ یہ دو محبتیں، اب یہ دو محبتیں ہماری زندگی میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ مال کی محبت، مال کی محبت بہت خطرناک ہے۔ مال ذخیرہ اندوزی کرنا، مال کی خاطر بھاگنا، مال کی خاطر حرام کر لینا، مال کی خاطر دوسرے کو دھوکہ دینا، مال کی خاطر حق کھا لینا، مال، یہ مال تو تھا جو بعض لوگوں کو امام علی کے مقابلے میں لے آیا، مال تھا۔ مسجد نبوی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا ہے۔ کہا اچھا، وقت آئے گا علی کے مقابلے میں آؤ گے۔ تلوار نکالی، دے دی رسول کو کہ اس سے پہلے وقت آئے آپ ہمیں مار دیں۔ وقت سے پہلے جرم نہ کیا ہو تو کس جرم کی سزا دی جائے، وہ بھی رسول۔ کہا یہ ہوا، وقت آیا، ایک جنگ میں امام کے گھوڑے کے مقابلے میں گھوڑا آیا، امام نے وہیں یاد دلایا، سر جھکا، شرمندہ ہوئے، پیچھے چلے گئے۔ کمال پیچھے جانے میں نہیں تھا، کمال امام کی طرف آنے میں تھا۔ حب المال، کہتے ہیں کہ گھروں سے سونے کے پہاڑ نکلے، اتنی محبت مال، مال نے برباد کی۔ اب یہ مال آج انسان کو، یہی مال تو برباد کر رہا ہے۔ یہ جو بہرحال جو، اور یہ دونوں چیزیں آج ہمارے ہاں جو ڈیزگنیشن پوسٹیں، حکمراں، حکومتیں، یہ سب کیا ہے؟ دو ہی تو ہیں، کوئی پیسے خرچ کرتا ہے مجھے پوسٹ مل جائے، پیسے خرچ کرتا ہے پوسٹ مل جائے، پھر پوسٹ سے پیسے کماتا ہے۔ وہ دونوں چیزیں محبت ہے نا، کسی کو صرف نام چاہیے، نمود چاہیے،
اور آج کی دنیا اسی اسٹریٹجی پر چل رہی ہے. دنیا ڈیزائن ایسی کی گئی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت پیدا ہو. آج کل کا جوان شارٹ کٹ کے چکر میں پڑھے بغیر, محنت کیے بغیر پیسے آ جائیں. انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں نا, وداؤٹ اینی اسٹرگل آپ ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں. انسان کہتا ہے بھائی کہ ہم بھی کیوں نہیں کما سکتے. یہ کیا ہے؟ حب المال. مولانا صاحب یوٹیوب کا چینل بنا لیں, جائز ہے. ایڈ آتے ہیں عجیب سے غریب سے, جائز ہے, پیسے آ رہے ہیں, محنت کریں, کوئی اچھی چیز بنا رہے ہیں تو بری بات نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نام, شہرت. اس کو آج دنیا کو کیسے لگایا ہوا ہے؟ فالوور. جتنے زیادہ فالوور ہوں گے اتنے ہی تو فیمس ہوں گے آپ. جتنے زیادہ چیزیں چلیں گی, جتنے لائکس ہوں گی, یہ ہر بندے میں ہو گیا ہے, بچے بچے میں ہو گیا ہے. ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, چھوٹے سے بچے کو انسٹاگرام دیا ہوا ہے, وہ بھی چاہ رہا ہے کتنوں نے لائک کیا. حب و شرف ہو گیا ہے. دنیا اسی مقابلے میں آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ دنیا کا بازار اتنا گرم ہے کہ کسی کو محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم بربادی کی طرف. اور رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دو چیزیں انسان سے دین کو ایسے کھینچتی ہیں جیسے رات کی تاریکی میں بھیڑیا کھچ رہا ہے. آج قوم بے دین ہوتی جا رہی ہے نا. آج آپ دیکھیں کہ یہ فیکٹرز کیا ہیں جو آج بے دین معاشرہ ہو گیا ہے. آج ہم مسلمان اہل بیت کے ماننے والے, لیکن آپ ہماری حالت دیکھیں, آپ ہمارے تہوار دیکھیں, آپ ہماری کوئی چیز دیکھیں. اچھا کوئی ممبر سے کچھ کہہ دے, نصیحت کہہ دے تو غلطی کر بیٹھتا ہے. کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم اس کا نہیں ہے, پرابلم ہمارا اپنا ہے. کیونکہ ہم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے. کوئی نصیحت کر دے بھائی. کربلا اور کربلا کے بعد ایک امام کس بات پہ گریہ کرتا رہا؟ ایک امام نے کس بات پہ گریہ کیا کہ گھر کی خواتین غیر کے مجمع میں, اسی پہ گریہ کیا نا امام نے. امام نے کیا کہا؟ ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. شام میں کیا تھا؟ اغیار کا مجمع تھا, علی کی بیٹیاں تھیں, یہی غیرت مند کے لیے کافی تھا. اور آج ہم بالکل اس کے اپوزٹ چل رہے ہیں. ہم کسی چیز کی پاسداری کر ہی نہیں رہے. معاشرہ ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے, جہاں دل چاہ رہا ہے جا رہا ہے. اور دشمن اتنا بزدل ہے, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دشمن بزدل ہے. دشمن اپنے نام سے سامنے آ ہی نہیں سکتا, نہ آتا ہے وہ انہی چیزوں کا سہارا لے لے کے آپ کو اور میرے جذبات کو خراب کر رہا ہے. عزاداری, عزاداری, عزاداری. وہ قوم چلے جا رہی ہے, چلے جا رہی, چلے جا رہی. حب المال. کیونکہ ہمارے اندر مال کی محبت آ گئی ہے. ہمارا دین بکھرتا جا رہا ہے, بکھرتا جا رہا ہے. نام, نمود, میری مجلس کتنی بڑی ہوگی, میری شب داری کیسی ہوگی, میرا نام کتنا ہوگا, میرا پوسٹر کتنا بڑا ہوگا, میری تصویر کتنی بڑی ہوگی. یہاں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میری تصویر بڑی چھوٹی کیوں ہے پوسٹر پہ. جن کی مجلس ہے ان کا نام, جس کے صدقے میں مجلس ہے ان کا نام چھوٹا سا, مجلس حسین چھوٹا سا, باقی علامہ نصرت عباس اتنا بڑا بڑا لگا ہوا ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ حسین. یہ سب ہم نے خود کیا ہے. میں خود کو سروار ہوں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, خود کو معاشرہ کسی اور طرف جا رہا. حب المال والشرف برباد کر رہا ہے. کس چیز نے بنی اسرائیل کو برباد کیا؟ قرآن 3 ڈفرنٹ اینالوجی کو بیان کر رہا ہے. 3 ڈفرنٹ. پہلی طاقت. فرعون کے پاس کیا تھی؟ طاقت, گورنمنٹ. یہ پہلی اسٹریٹجی, پہلا سسٹم کیا ہے؟ طاقت, فرعونیت. یہ اپنے ہاتھ میں رکھو, یہ اپنے سسٹم میں رکھو, یہ برباد. دوسری چیز قارون, کیا چیز تھی؟ دولت, خزانہ. تیسری سامری. سامری کیا تھا؟ آرٹس, جادو, دھوکہ. یہ کیا ہے؟ سامری ہے. آج آپ ان ساری سسٹم کو دیکھیں, یہ پھیلا ہوا ہے, پھیلا ہوا ہے. قرآن عبرت ہے.
عبرت کے لیے قرآن کی آیات عبرت کے لیے جانے محترم. قرآن ثواب کے لیے. دیکھو نا, قرآن کو تو دیکھنا ثواب ہے, قرآن کا سننا ثواب, قرآن کا پڑھنا ثواب, لیکن یہ ثواب لے کے کہاں جائیں گے جب قوم بیداری نہیں ہو رہی ہے؟ قرآن بیداری کے لیے ہے نا, ہدی للمتقین, متقیوں کی ہدایت ہے. اب متقی ہوں گے تو ہدایت ہوگی. کس کے ماننے والے؟ امام المتقین. کس کا امام ہے؟ متقیوں کا امام. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس نے تقوی اختیار کیا. بھائی سادی سی آسان سی مشکل بات ہی نہیں ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حرام انجام نہ دے اور حلال کو انجام دے. دوسری ڈیفینیشن ہے جو خدا کا خوف رکھتا ہو. تقوی وہی ہے, خدا کا خوف. اب خدا کا خوف, اچھا متقیوں کی صفت کیا ہے, کوالٹیز کیا ہیں؟ اب کہاں سے لیں؟ کون بتائے گا؟ جو امام ہوگا وہی تو بتائے گا. امام المتقین تقوی کی تعریف کرے گا. اور تقوی کی تعریف کہاں ہے؟ قرآن نے بھی کی ہے, امام نے بھی کی ہے. امام نے تقوی کی تعریف کہاں کی ہے؟ ابھی دیکھیں کوشچن مارک, معاشرے میں ٹینشن. مولانا صاحب ہوم ورک دے رہے ہیں. ہوم ورک ہے بھائی, علمی لذتوں سے کچھ نہیں ملنے والا کہ کوئی ایک گھنٹہ ہے اور آپ کو دے کے گھر چلا جائے. خود بھی تو کچھ کریں, تبھی تو مسائل ہیں. جانے محترم, کوئی بھی آتا ہے کچھ بھی کہہ کے چلا جاتا ہے, ہم بھی سب واہ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. امام المتقین نے خطبہ متقین, خطبہ حمام, نہج البلاغہ, نام تو سنا ہوا ہے نا نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ جو گھروں میں رکھا ہوا ہے, اگر ہے, نہیں ہے تو موبائل میں ہے, ہوگا تو ہوگا. عزیزان محترم, خطبہ حمام ہے, اس میں امام صفات بتا رہا ہے. میں ایک صفت آپ کو, مومن کی بہت ساری صفات ہیں, میں قرآن بھی مومنین کی صفات بتا رہا ہے اور نہج البلاغہ بھی مومنین کی متقین کی صفات بتا رہا ہے. امام ایک صفت بتاتے ہیں کہ مومن متقی جو ہے وہ کسی چیز کے آنے سے اور کسی چیز کے جانے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل جائے, از اومد و رفت, ہیچ اسے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اس کو کچھ مل گیا بہت خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میرا ہی نہیں ہے. اور اگر کچھ چھن گیا, کچھ زندگی سے چلا گیا, تو اتنا افسوس نہیں کرتا کہ موت آنا شروع ہو جائے. یہ نشانی ہے مومن کی, صفات ہے یہ. خب یہ صفت جس کے اندر ہو, کیا وہ حب المال رکھے گا؟ مال سے محبت رکھے گا؟ نہیں رکھے. ڈیزگنیشن سے رکھے گا؟ فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میں نے جو ہے وہ اس سال جو ہے وہ مطلب یہاں میں نے مجلس پڑھی, کیا ماشاءاللہ لوگ تھے, پبلک. اب اگلے سال میں نہیں مجلس پڑھا تو کیا آئے گا؟ میرا ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہیے. وہ فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا ہو گیا؟ یہاں بھی ذکر ہے, کہیں اور بھی ذکر ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم چیزوں سے اتنی محبت کر بیٹھے ہیں, پوسٹ سے, ڈیزگنیشن سے. مطلب انجمن کا صدر ہے, وہ اترنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹرسٹ کا صدر ہے, وہ کہتا میں ساری زندگی میں ہی رہوں گا. مدرسے جس مولانا نے بنائے ہیں وہ کہتا ہے میری اولاد ہی مدرسے کو چلائے. خوف, اتنی محبت ہے نا یہ, اور کیا ہے یہ, چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے آدمی. حکومت تو حکمراں کو دیکھ لیں آپ, میں ایم این اے بنا وغیرہ, میرا بیٹا ایم این اے بنے گا وغیرہ, میرا بیٹا ایم پی اے بنے گا, ختم ہی نہیں ہو رہا سلسلہ. چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. محبت مال کی اور ڈیزگنیشن کی, قوم برباد ہوگی. بیچ دیا قوم کو. حب المال ہے عزیزان محترم. یہ حب المال اور ڈیزگنیشن کی محبت تو تھی جو امام حسین کے مقابلے میں آئی. عمر ابن سعد لعین کو شہر رے کی حکومت چاہیے تھی نا, پوسٹ چاہیے تھی. امام سمجھاتے رہے کہ میں تمہیں دوں گا, مال بھی دوں گا, دولت بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. شہر رے, امام نے کہا تجھے نہیں ملے گا, بستر پہ مرے گا. مگر نہیں عزیزان محترم, وہ یہ بہت خطرناک ہے. قرآن جب قارون کا ذکر کرتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ قارون قوم موسیٰ سے تھے, حضرت موسیٰ کی قوم میں تھے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اتنا خزانہ دیا
کہ اس کی چابیاں اٹھانے والے تھک جاتے تھے. یعنی خزانہ، اتنا خزانہ تھا کہ جو خزانے کی چابیاں تھیں نا وہ اونٹوں کے اوپر، وہ تھک جاتے تھے، اتنا پیسہ. یہ دنیا. تو لوگوں نے کیا کہا قارون اس پر اتنا اتراؤ مت، خدا نے دیا ہے. قارون سے یہی تو غلطی ہوئی. قارون اپنے خزانے، قارون کیا کہتا ہے؟ قارون کہتا ہے یہ جو میرا مال ہے یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے. کہاں گیا قارون کا خزانہ؟ قارون کا خزانہ تو کہاوت بن گیا نا کہ بھائی قارون کا خزانہ مل گیا کیا، کیونکہ ایسا کھویا آج تک نہیں ملا کسی کو قارون کا خزانہ. خدا جب غرق کرنے پر آئے تو غرق کر دیتا ہے، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. دنیا آج ہمیں کیا دکھا رہی ہے؟ ملینئر، بلینئر. دنیا کیا ہے آج دنیا یہ دکھا رہی ہے نا، اتنے دنیا میں ملینئر ہیں، اتنے بلینئر ہیں. کیا یہ چیز انسان کو کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. اب ہم بھی جب دیکھتے ہیں، مثلا کسی کو دیکھتے ہیں، مثلا فلانے کے پاس جزیرہ ہے، جزیرے میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اتنا پیسہ ہے، کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس بھی ہوتا. اور بنی اسرائیل نے قارون کا خزانہ دیکھ کے کیا کہا تھا؟ یا لیتنا، کاش ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی. تو خدا نے ان کو کہا یہ دولت چاہیے تھا. متوجہ ہوئے. عزیزان محترم، یہ محبت مال کی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمائیں نہیں، آپ کل کو بولے مولانا صاحب نے منع کر دیا ہم تو نوکری نہیں کریں گے، ہم کمائیں. ایسا کوئی نہیں اسٹوری. حلال رزق کمائیں، محنت کریں اور اچھا کمائیں، مگر آپ کا مال آپ کا نہیں ہے. جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا مال ہے. جب آپ ضرورت سے زیادہ مال اپنے اوپر خرچ کریں گے تو پھر فساد معاشرے میں شروع ہو جاتا ہے. اس فساد کو روکنے کے لیے بہرحال آپ کو اپنے مال کو صحیح خرچ کرنا ہے. قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، فتنہ. خب یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ بنی قریظ جو قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کے ساتھ کہتے ہیں 20-22 دن جنگ رہی. یہ بھی انہوں نے بھی کمپیکٹ باندھ لیا کہ ہم رسول خدا سے کہ ہمیں بنا دیں، ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے، نکل جاتے ہیں. لیکن ابو لبابہ جس کو یہ بھیجا گیا کہ یہ کام کرے، اس نے خیانت کی. خیانت کیوں کی؟ یہ آیت اسی کی ذیل میں اتری ہے. اس نے خیانت کیوں کی کہ اس کی جو فیملی تھی، اس کی جو اولاد تھی، اس کا جو مال تھا وہ اسی جگہ پہ تھا. اس نے اپنے مال اور اولاد کی خاطر خیانت کی رسول خدا سے، اسلام سے. اب اسے احساس ہو گیا، آیت نازل ہو گئی. اس نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، نہ کھانا نہ پینا، صرف گریا، اور کہا کہ جب تک مجھے رسول خدا آ کر یہ کہیں گے نہیں کہ اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، 7 دن یہ ستون سے بندھا رہا. پھر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ پروردگار نے اس کو معاف کر دیا. عزیزان محترم، اگر ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا کہ انسان اس مال اور اس اولاد کی محبت میں، کل کو ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکل آئے تو کیا ہم اپنی مال اور اپنا اولاد قربان کرنے کو تیار ہیں؟ یہ آج ہم انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ کربلا میں کیا ہوا؟ چھوٹا 13 سال کا بچہ، وہ جس کا شعار ہے حسینی امیر و نعم الامیر، وہ ایک بچے کا شعار ہے نا 13 سال کا. کربلا میں اس کا باپ شہید ہو جاتے. آتا ہے امام حسین کے پاس کہ مولا مجھے اجازت دیں لڑنے کے لیے. مولا کہتے ہیں تمہارے باپ نے شہادت کر لی، کافی ہے تمہارے لیے، تم اپنی ماں کا سہارا بنو. کہا نہیں، میری ماں نے خود بھیجا ہے مجھے. یعنی کیا؟ یعنی جب امام ہے تو اولاد امام کے نام پہ جائے، کٹ جائے، مر جائے. یہ موت نہیں ہے، یہ بقا ہے، بقا. آج اسی کو یاد کر رہے ہیں نا آپ، اس لڑکے کو، اس بچے کو، جوانوں جتنے بھی تھے کربلا میں. ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے امام کے لیے اپنے مال اور اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل کر رہے ہیں بیٹا یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ تیاری کر لو؟ لیکن میں بہرحال بہت معذرت کے ساتھ، میں معاشرے کو، جب میں خود ظاہر اسی معاشرے کا حصہ ہوں، باہر سے تو نہیں آیا، ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے. ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا. ہم اپنی اولاد کو بہت ہوا تو زیادہ بہت تنگ کر رہا ہے. موبائل پکڑا دو، ٹیبلٹ پکڑا دو.
کیا دیکھ رہا ہے وہ؟ دشمن کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہم اپنے دشمن کو, بچوں کی بھی ویڈیو ڈالتے ہیں ہم لوگ ٹک ٹاک پہ, کتنے ہمیں لائکس آئیں گے, کتنے ویوز آئیں گے. ہم اس کو ابھی سے حب المال اور حب شہرت میں ڈال رہے ہیں. جب اس کا اپنا وقت آئے, جب اس کی چیز آئے, اسٹریٹجی آئے, دیکھیں آپ دیکھیں دنیا کتنی دیوانی ہو گئی ہے اس ٹائم. اپنی گھر کی تصویریں, گھر کی ویڈیو, فلانی جگہ جا رہے ہیں, کیوں دنیا دیکھے گی؟ شہرت خطرناک ہے, انسان کو برباد کر دیتی ہے. اور ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. زن محترم, ہماری اولادیں کیا امام کے لیے تیار ہیں؟ استاد دانشمند واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان اپنے گھر میں تھا تو دیکھا کہ ڈور بیل بجی, اسکرین کیا دیکھتا ہے, دیکھا تو اس نے امام جو ہے وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے. کہا کون؟ کہا مہدی. کہا مولا. کہا مجھے 2 منٹ دے, میں ذرا جلدی جلدی اپنا گھر صحیح کروں. اتنی دیر میں اس نے باہر نکل کے دیکھا امام گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے, اور امام خدا کی بارگاہ میں آنکھوں سے آنسو ہیں. کہہ رہے ہیں پروردگار, میں نے ان سب کے گھروں کو کھٹکھٹایا, کوئی کہتا ہے 5 منٹ, کوئی کہتا ہے 2 منٹ, کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے. نہیں ہے تیار. میں تیار ہوں. کاش میں کربلا میں ہوتا, یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا. ابھی امام بولے میں آ رہا ہوں آپ کے گھر پہ. گھر ہے ایسا, تیاری ہے. اس مال اور شہرت کی محبت کو ہٹائیں تب امام کی محبت دل میں آئے گی. اور جس کے دل میں امام کی محبت آ جائے وہ گمنام مر جاتا ہے. خدا پھر جسے چاہے جس کے نام کو جہاں پھیلانا چاہے. شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے, میں پہلے پڑھ چکا ہوں جانے محترم, شہید 8 سال عراق ایران کی جو جنگ تھی اس میں ایک شہید, اس کا بعد میں وصیت نامہ ملا. اس نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہوا, جوان تھا عزیزان محترم, جوان, کہتا ہے پروردگار پہلے تو مجھے رات کو اٹھاتا تھا. کب؟ سحر میں, فجر سے پہلے. تو میں ناز کرتا تھا, میں کروٹ بدل کے سو جاتا تھا. تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے لیکن میں ناز کرتا تھا. ہوتا ہے نا بیٹا, ماں کیا کہتی ہے بچے سے, بیٹا سن لو, بیٹا نہیں, بچے لاڈ کرتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں, ناز کرتے ہیں نا. خدا کہتا, وہ کہتا ہے خدا مجھے اٹھاتا تھا, اٹھو عبادت کرو, مجھ سے بات کرو, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کروٹ بدل کر سو جاتا تھا. اب وہ کہتا ہے کہ اب میں فرسٹ لائن پہ, خط مقدم پہ کھڑا ہوں, اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ملاقات کروں, یعنی شہید ہو جاؤں. اب تو ناز کر رہا ہے, اب تو مجھے تڑپا رہا ہے پروردگار. کربلا یہی تو داستان ہے. کربلا میں جو آئے وہ تڑپ رہے تھے, پہلے کون جائے گا, ملاقات جاتے تھے. اللہ اکبر, کیسی تڑپ ہے جانے محترم. بہرحال چند دقیقے آپ سے, جوان ہیں آپ ماشاءاللہ سارے. وہ ایک جوان جو کربلا میں ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میں معرفت, ہمارے استاد آیت اللہ تحریری کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی معرفت ہم نہیں پہنچ سکتے. کہ وہ جو آخری لمحہ ہے نا حضرت علی اکبر کا, کہ جب سید الشہداء اپنے بیٹے کے رخسار پہ رخساروں کو رکھتے ہیں, تو اس وقت حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے کچھ کہا ہے. کیا کہا؟ بابا, ابھی روح پرواز نہیں کی ہے, زندہ ہیں. کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امیر المومنین جام کوثر لے کر آ رہے ہیں. یعنی کیا مقام ہے حضرت علی اکبر کا, آسان تھوڑی ہے, آسان نہیں ہے ذہنت. امام فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہتے تھے کہ رسول خدا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. ہم چاہتے تھے کہ رسول خدا کے چہرے کی زیارت ہو تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. ایسا خوبصورت جوان ہے جو شبیہ پیمبر ہے. یہی بھی ایک وجہ تھی نا کہ شبیہ پیمبر کو لے کے جائیں, شاید امت
رسول کی محبت میں. یہاں تو پتہ چل جائے کہ رسول خدا کے نالین مبارک تھے، رسول خدا کے بال مبارک تھے، لوگ کیسے چومتے ہوئے جاتے ہیں ہر جگہ. اور یہاں خون پیغمبر، شبیہ پیغمبر. عزیزان محترم، مگر اس جوان کی معرفت یہ ہے، اس کو پیدا کریں. یہ جملے صرف مصائب میں سن کر گھر جانے کے نہیں ہیں، یہ جملے اپنے وجود میں نفوذ کرنے کے ہیں، جو حضرت علی اکبر نے کہا. جب امام حسین کی سواری جا رہی تھی نا، آنکھ لگی، اٹھے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا بابا یہ کلمہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ وہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک منادی جو ہے وہ ندا پھیلا، کیا کہ اس کارواں کے پیچھے موت ہے. تو حضرت علی اکبر نے ایک سوال پوچھا بابا سے، بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں. کہا تو بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ یہ ضروری ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے. یہ علی کا پوتا موت سے نہیں گھبراتا. لیکن کمال دیکھیں آپ، یہ جوان اتنا خوش اخلاق جوان ہے، اتنی اس کی رسپیکٹ ہے اہل حرم میں کہ پورے راستے میں جہاں امام کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو علی اکبر کو بھیجتے تھے. اور اہل حرم علی اکبر سے محبت بھی بڑی کرتے تھے. بس عزاداران محترم، روز عاشورائی امام کا مؤذن موجود ہے جو اذان دیتا ہے، لیکن امام نے کہا نہیں، علی اکبر آج اذان آپ دیں گے. بس عزاداران محترم، ام لیلہ بھی جانتی تھی کہ یہ آخری اذان ہے، آخری اذان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آخری اذان تھی جو کربلا میں گونجی. آج تک کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے کہ وہ جو اذان علی اکبر نے دی تھی کربلا میں، آج تک علی اکبر جوان ہے، آج تک وہی علی اکبر ہے. بس روز عاشور، نہ مال کی محبت نہ اولاد کی محبت. ایسا نہیں ہے کہ امام کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی، لیکن امام نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا. اللہ، سب سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے کو بھیجا. امام جانتے تھے نا قربانی کسے کہتے ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی پڑھا کرتے تھے کہ جب علی اکبر خیمے سے وداع کرنے گئے، آپ سمجھ سکتے ہیں اہل حرم کی کیا حالت ہوگی. وہ حال دل ہے نا کہ علی اکبر کو درمیان میں بٹھایا ہوگا، مائیں بہنیں پھوپھیاں دیکھ لیں علی اکبر کو. وہ کڑی الجوانی. ذیشان حیدر جوادی کہتے تھے کہ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں مگر خیمے کا پردہ ہٹتا ہے پھر گرتا ہے، پھر ہٹتا پھر گرتا. کہا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ دیر کیوں ہو رہی ہے، تو دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کو لپٹے ہوئے. اللہ، جن بھائیوں کی چھوٹی بہنیں ہیں، تو جانتے ہیں نا چھوٹی بہن کی بڑے بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے. اللہ، علی اکبر. بس حضرت علی اکبر سوار ہوئے، امام نے بیٹے کو رخصت کیا. اور یہ مقاتل بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ جو مشہور شاعر جن کا انتقال بھی ہو گیا، خدا ان کے درجات بلند کرے، کہ جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو امام نے حضرت علی اکبر سے یہی کہا، بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا.
اکبر. ہم اس محبت کو نہیں سمجھ سکتے جس بیٹے کو تہجد کی نمازوں میں حسین نے مانگا ہو. اللہ اکبر. عزیزاران محترم، بی بی چھوٹی بیٹی جو ہے نا امام حسین کی، مقتل ایک روایت اس سے بیان کرتا ہے اس حصے کی. وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بچی کہتی ہے کہ جب بھائی علی اکبر گئے نا تو بابا دشت کربلا میں بیٹھ گئے، سر جھکائے بیٹھ گئے کہ نہ جانے اب کب خبر آئی. بس آپ نے گریہ کیا. خدا آپ کے جوان. میرے چھٹے امام کہتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے، باپ بیٹھے ہوں گے نا ان کے، میں بھی میرا بھی بیٹا جوان ہے. عزیزان محترم، ایک باپ کے لیے بہترین لذت، چھٹا امام کہتا ہے یہ، اس کا بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو جائے. بہترین لذت باپ کے لیے یہ ہے، اور سخت ترین صدمہ باپ کے لیے بیٹا جوان ہو جائے اور مر جائے. حضرت علی اکبر گئے جنگ کی حیدر کرار کے بوتے نے، واپس آ کر مقتل کیا کہتا ہے؟ حضرت علی اکبر نے اپنے بابا سے کیا کہا؟ کوئی باپ سے ایسا سوال نہ ہو جو باپ نہ کر سکتا ہو. بابا، گرمی کی شدت، لباس کی حدت مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. عزیزاران محترم، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، مگر حضرت علی اکبر کو پتہ نہیں تھا کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے. جانتے تھے. کہتے ہیں باپ اور بیٹے کی محبت ایسی تھی جو چھوڑ نہیں رہے. میرے مولا نے کہا علی اکبر جاؤ دیر. بعض کہتے ہیں امام نے اپنے عقیق کو حضرت علی اکبر کے دہان میں رکھا. بعض کہتے ہیں امام نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا. علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. میں کہوں گا جناب علی اکبر، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کے بابا کتنے دن کے پیاسے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا. بس عزیزان محترم، بس حضرت علی اکبر گئے. بس بہت تیزی سے چند جملے عزیزان محترم. بس ایک لائن نے پیچھے سے حملہ کیا، ایک نیزہ پچھ سے لگا. حضرت علی اکبر توازن کھو گئے. مقتل کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے سواری پر ہاتھ رکھا، سواری ادھر کے بجائے دشمن میں چلی گئی. بس پھر تلوار، نیزے، جس کے پاس جو تھا ام لیلہ کی کمائی لوٹتا رہا. مقتل کہتا ہے تلواروں سے اربا ٹکڑے کر دیے علی اکبر کے. بس عزیزان محترم، میں مصائب زیادہ پڑھ بھی نہیں پاؤں گا، بس جوان سلامت رہیں آپ کے جوان علی اکبر کے صدقے میں. بس حضرت علی اکبر گرے، بابا سے مدد نہیں مانگی. کہا بابا میرا آخری سلام ہو. بس اب حسین کے دل کو کوئی نہیں جانتا. کہتے ہیں اتنی تیزی سے اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچا، یہ حسین جانتا ہے کس طریقے سے آیا. وہ حسین جو حر کو یہ کہہ رہا ہو، حر جوان بیٹے کے بدن پر باپ نہیں آتا، مگر اب آؤ حر دیکھو میرا مولا اپنے بیٹے کے بدن پر آیا. عزیزان محترم، مقتل کہتا ہے کہ اٹھانے کی کوشش کی، حسین اٹھا نہ پائے. نہ جانے کس طرح برچھی نکلی ہوگی، کس طرح قلام کیا، بس اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھا. بس علی اکبر کی روح پر آواز کی. پھر کہتا ہے کہ میرا مولا دشت کربلا میں بیٹھا، صرف 3 دفعہ کہا ولدی ولدی، میرے بیٹے علی اکبر، یہ دنیا تیرے بعد فنا ہو.